حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت میں بڑے مشہور تھے اور آپ کی سخاوت کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ آپ جیسا سخی کوئی نہیں آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر ایک باغ سے ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک غلام باغ کے اندر کام کر رہا ہے اور وہ کھجوریں چن رہا ہے اور چھوٹے موٹے کھجوروں کے باغ کے اندر وہ کام کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کر اس کا یہ کام دیکھنے لگ گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد گزری تو اس باغ کے مالک کا بیٹا اسے روٹی دینے کے لیے آیا اور اس نے آ کر اسے صرف 2 روٹیاں دی۔ اب وہ جو نوکر تھا، غلام تھا، اس نے 2 روٹیاں سامنے رکھی اور کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ جو ہی اس نے وہ کھانے کے لیے اس کو شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس نے کیا دیکھا کہ ایک کتا وہاں پہ آ گیا اور اس کے قریب آ کر وہ دم ہلانے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا دیکھ رہا تھا۔ اس غلام نے ایک روٹی اٹھائی اور کتے کو ڈال دی۔ کتے نے جلدی جلدی وہ پہلی روٹی کھا لی اور پھر دم ہلانے کے لیے ہلا کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، یعنی پھر روٹی کا طلبگار تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا کچھ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس غلام نے دوسری روٹی بھی نہیں کھائی اور کتے کو ڈال دی، اٹھا اور اپنے کام کرنے کے لیے مشغول ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں باغ کے اندر آیا، میں نے اس سے ملاقات کی، میں نے کہا بتاؤ تیری غذا کیا ہے؟ اس نے کہا میری کل غذا یہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے دیکھی ہیں۔ تو آپ نے پوچھا پھر تم کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا کہ پھر تمہاری کل غذا اور خوراک یہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے کتے کو ڈال دی ہیں، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے جواب دیا کہ حضور والا بات یہ ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر کوئی کتے نہیں رہتے، آج یہ کتا کہیں سے گھومتا گھومتا پھرتا بھوک کا ستایا ہوا مجھے لگ رہا تھا، ہمارے علاقے کے اندر آ گیا تو میں نے ایثار کرتے ہوئے اس کو روٹیاں ڈالی کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بھوکا ہے کئی دنوں سے۔ تو آپ نے کہا پھر تم کیسے رات گزارو گے؟ تو اس نے کہا حضور والا میں رات جو ہے بھوکا سو جاؤں گا اور اس طرح میری رات گزر جائے گی۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے اور آپ نے کہا کہ اس وقت آپ نے یہ جملہ بولا کہ لوگ جو ہیں مجھے سب سے زیادہ سخی کہتے ہیں، یلومونی الناس علی السخاء، کہ لوگ میرے سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں اور مجھے کوستے ہیں کہ عبداللہ تم حد سے بڑھ کر سخاوت کرتے ہو، تم سخاوت کی حدیں بھی پار کر دیتے ہو۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ وہذا الغلام، لیکن یہ جو غلام ہے یہ مجھ سے بھی زیادہ سخی ہے، اس کی سخاوت کو میں نے دیکھا تو یہ مجھ سے زیادہ سخی نکلا۔ کیوں کہ برادران گرامی اس کے پاس دولت روپیہ پیسہ ہو، اگر اس میں سے دے بھی دے تو اس کو اللہ نے بے شمار دولت دی ہے، لیکن غلام کی کل کائنات وہ 2 روٹیاں تھیں، وہ بھوکا اس نے کہا رات کو میں سو جاؤں گا، لیکن اس نے کتے کو وہ جو ہے روٹی ڈال دی اور اس نے کہا کہ حاضر غلام اسخا منی، کہ یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ وہ اس کے مالک کے پاس آپ گئے، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مالک کے ساتھ ملاقات کی اور کہا کہ غلام بیچنا چاہتے ہو؟ میں خریدنا چاہتا ہوں اور یہ باغ بھی میں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو اس باغ کے مالک نے پوچھا اے میرے آقا علیہ السلام کے صحابی بتاؤ کیوں خریدنا چاہتے ہو یہ باغ اور یہ غلام؟ تو آپ نے وہ ساری کہانی، وہ سارا واقعہ پیش کر دیا، کتنا نیک سیرت اور اتنا نیک غلام، اور وہ غلامی کی زندگی بسر کرے۔ میں چاہتا ہوں میں اس کو خرید کر آزاد کر دوں اور یہ باغ بھی خرید کر میں اس کے حوالے کر دوں تاکہ اتنا متقی نیک اور پرہیزگار بندہ اس کی روزگار کا ذریعہ بن جائے اور یہ اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جائے۔ تو آپ نے کہا، باغ کے مالک نے جواب دیا کہ عبداللہ آج تو نے اس کی ایک نیکی دیکھی ہے، ہم اس کی ہر روز بے شمار اس کی یہ نیکیاں اور اس کے اچھے اعمال اور اس کا تقوی اور اس کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں، آج تم ایک نیکی اس کی دیکھ کر اتنی بات پہ آمادہ ہو گئے ہو، تو جاؤ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے میں نے اس اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے۔ اور صرف آزاد نہیں کیا، یہ جو میرا کھجوروں کا باغ ہے اور یہ جو زمین ہے
میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے اس کا مالک بنا دیا ہے۔ تو برادران گرامی، سخاوت اعلیٰ چیز ہے، اور جو متقی، پرہیزگار اور تقوی والے لوگ ہوتے ہیں ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ عبادت الہی کے اندر اپنی زندگی بسر کریں۔ یہ سخاوت تھی ایک غلام کی، اور جس کی سخاوت کل 2 روٹیاں تھیں، اور جس کی سخاوت کے سامنے حضرت عبداللہ بن جعفر جیسا عظیم سخی بھی ماننے کے لیے تیار ہو گیا کہ حاضر غلام اسخا منی، کہ یہ غلام مجھ سے زیادہ سخی نکلا ہے۔